بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 مئی 2020 بروز پیر سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلے کہ عسکری وردی پہن کر ویڈیو وائرل کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن پولیس نے عسکری وردی پہن کر نازیبا حرکتیں کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رسائی ادارے کے مطابق مشرقی ریجن کے پولیس کے ترجمان محمد الدریہم کا کہنا ہے کہ غیر ملکی نے عسکری وردی پہن کر نازیبا حرکتیں کرتے ہوئے ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر جاری کر دیا۔ ترجمان نے بیان میں مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے الشرقیہ پولیس کو بدنام کرنے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ الشرقیہ پولیس نے ویڈیو جاری کرنے والے غیر ملکی کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ وہ عمر کے تیسرے عشرے میں پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ اس نے عسکری وردی اس لانڈری سے حاصل کی تھی جہاں وہ ملازمت کر رہا ہے۔ غیر ملکی کو قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے تحویل میں دے دیا گیا۔ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی، دکانیں اور تجارتی مراکز بند۔ ناظرین، سعودی عرب میں عسیر اور ریاض میونسپلٹی نے حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والی دکانیں اور تجارتی مراکز بند کر دیے۔ کورونا بحران سے نمٹنے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے سعودی عرب کے تمام شہروں کی میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلیں حفاظتی تدابیر کی پابندی کرنے کے لیے مسلسل چھاپے مار رہی ہے۔ خلاف ورزی پر متعلقہ تجارتی اداروں کے خلاف پوری کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ میونسپلٹی حفاظتی تدابیر کی پابندی کرانے کے لیے مسلسل چھاپے مار رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض بلدیہ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے بچانے کے لیے مقرر انتظامات نہ کرنے پر 41 تجارتی ادارے بند کر دیے۔ ان پر بھاری جرمانے لگائے گئے جبکہ مالکان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری جانب الوطن اخبار کے مطابق عسیر بلدیہ نے حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر ابہا شہر کا 1 مال اور 5 تجارتی مراکز بند کرا دیے۔ عسیر بلدیہ کے اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر محمد العاوی نے بتایا کہ ہماری ٹیمیں مارکیٹ کی 24 گھنٹے نگرانی کر رہی ہے۔ چھاپہ مہم کے دوران 1 مال اور ایسے 5 تجارتی ریکارڈ پر آئے جہاں بلدیہ قوانین اور صحت ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ عسیر بلدیہ کے اہلکاروں نے ابہا شہر میں 7 مختلف مقامات پر ریڑھی کے ذریعے سامان بیچنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی۔ ان کا سامان ضبط کر کے فلاحی اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اب تک 3,52,000 کورونا ٹیسٹ۔ ناظرین، سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ وزارت صحت کی ٹیموں نے اب تک 3,52,555 افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12,780 افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے سعودی عرب میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق تمام اعداد و شمار اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے ہیں۔ الوطن اخبار نے بنی مالک سیکٹر کے محکمہ صحت کے حوالے سے بتایا کہ وہ اب تک 15,000 افراد کا کورونا ٹیسٹ مکمل کر چکا ہے۔ وزارت صحت نے اعداد و شمار اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے ہیں۔ تربیت یافتہ میڈیکل ٹیمیں طائف میں واقع بنی مالک کے باشندوں کو نئے کورونا وائرس سے بچانے کے لیے مربوط پروگرام کے تحت ایکٹیو ٹیسٹ مہم چلائے ہوئے۔ میڈیکل ٹیموں نے بنی مالک سیکٹر میں غیر ملکی ورکرز کے 12 کیمپوں میں پہنچ کر ٹیسٹ کیا ہے۔ بنی مالک محکمہ صحت کے افسران نے طائف کے متعلقہ اداروں کے تعاون سے ایک مکان خالی کرایا جہاں 21 غیر ملکی ورکرز رہائش پذیر تھے۔ ورکرز کی رہائش صحت ضوابط کے خلاف تھی۔ ورکرز کو ایک اور عمارت میں منتقل کیا گیا جو حفظان صحت کے ضوابط کے عین مطابق تھی۔ اسکولوں نے فیسوں میں 50% تک کمی کر دی۔ ناظرین، سعودی عرب میں متعدد نجی اسکولوں نے سیکنڈ ٹرم کی فیس 50% تک کمی کی ہے۔ اسکولوں نے اس رعایت کا اعلان کورونا بحران کے پیش نظر اپنے طور پر کیا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق نجی اسکولوں نے طلباء و طالبات کے سرپرستوں کو پیغامات بھیجے کہ انہیں کہا کہ سیکنڈ ٹرم کی فیس 10 سے 50% تک کم کر دی گئی ہے۔ بعض اسکولوں نے فیسوں میں کمی کو گزشتہ برسوں کی فیسیں ادا کرنے سے منسلک کیا ہے۔ ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ نئے فیس ماہ رواں کے دوران جلد از جلد ادا کر دی جائے۔ وہ سیکنڈ ٹرم کی فیس 10 سے 50% تک کم کر دی گئی ہے۔ طلباء و طالبات کے سرپرستوں نے سعودی عرب کے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام نجی اسکولوں کو فیسوں میں کمی کا پابندی بنائے یا طلباء سے صرف اس دورانیہ کی فیس لینے پر آمادہ کیا جائے جب وہ باقاعدہ طور پر اسکول جا کر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔
ناظرین، وزارت تعلیم یہ کوشش کر رہی ہے کہ نجی اسکولوں اپنے طور پر سیکنڈ ٹرم کی فیس کم کرنے کا فیصلہ اپنے طور پر کر لے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ وزارت تعلیم کورونا وائرس کی وبا کے ماحول میں نجی اور غیر ملکی اسکولوں کی مدد کے متعدد فارمولوں پر عمل درآمد کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں رانچ قوانین و ضوابط کے مطابق وزارت تعلیمی فیس کی وصولی کے سلسلے میں مداخلت کا اختیار نہیں رکھتی۔ وزارت کا کردار نجی اسکولوں میں مقررہ فیس پر نظرثانی تک محدود ہے۔ وزارت فیس کی وصولی اور عدم وصولی میں مداخلت کا اختیار نہیں رکھتی۔ ایک دن میں ریکارڈ کیسز، مجموعی تعداد 27,000۔ ناظرین، سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1,552 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ اب تک ایک دن میں سامنے آنے والے سب سے زیادہ کیسز ہے۔ وزارت صحت کے مطابق نئے مریضوں میں 19% سعودی جبکہ 81% غیر ملکی ہے، 16% خواتین اور 84% مرد ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے اتوار کو پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ رپورٹ ہونے والے نئے کیسز کے بعد مہلک وائرس مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 27,011 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8 افراد ہلاک ہوئے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 184 ہو گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریضوں کی جدہ میں تصدیق ہوئی، جن کی تعداد 245 تھی۔ ریاض میں 109، مکہ 221، الجبل 156، مدینہ منور 139، دمام 150، بیش 111، صفی 109، الخبر 66، طائف 68، الدریا 19، الحفوف 55، المجادرہ 17، الزلفی 12، الخرج 10، الباحہ 10، کریا 7، النیرہ 6، کتیب 5، ینبو 4، الدریا 3، المندق 2، بریدہ 3 اور النریہ 6 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اعظم سلوی، البکیرہ اور بلجرشی میں ایک شخص کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ ناظرین، وزارت صحت کے ترجمان نے بریفنگ میں بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 369 افراد صحتیاب ہوئے۔ اب تک 4,134 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ 18 ممالک میں افطار پیکٹس کی تقسیم جاری ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کی وزارت اسلامی نے دنیا کے کئی ممالک میں رمضان کے مہینے میں افطار پیکٹس کی ترسیل کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت اسلامی امور کی جانب سے رمضان کے مہینے میں 10 لاکھ افراد کے لیے افطار پیکٹس کا انتظام کیا گیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا کے 18 ممالک میں افطار پیکٹس تقسیم کرنے کے لیے 50 لاکھ ریال کی منظوری دی ہے۔ رمضان کے مہینے میں 10 لاکھ افراد کے لیے افطار پیکٹس کا انتظام ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے خوراک کے پیکٹس ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچانے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواب بن سعید الملکی نے پاکستان کے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کے ساتھ مل کر اس کام کا آغاز کر رکھا ہے۔ اس موقع پر نواب الملکی نے بتایا کہ سعودی عرب کی جانب سے ضرورت مندوں کے لیے یہ امدادی پیکج اسلامی روایت کے عین مطابق ہے۔ یہ سلسلہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد کے منصوبے کا حصہ ہے۔ نور الحق قادری نے پاکستان کو فراہم کی جانے والی اس امداد پر حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا انتہائی شکریہ ادا کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔